اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت اماں عائشہ سے روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھتے تھے اور مسلسل بھی رکھتے تھے، مگر 15 شعبان کے بعد نہیں رکھتے تھے۔ جہاں تک 15 شعبان کا تعلق ہے، ہمارے کچھ علماء کرام اسے لیلۃ القدر سے مکس کرتے ہیں اور لیلۃ القدر کی فضیلت اس میں مشابہت کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی اہمیت اور فضیلت اپنی جگہ پر ہے۔ 15 شعبان میں صرف ایک حدیث ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حدیث شاید نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات خاموشی سے قبرستان چلے گئے اور وہاں مدفون افراد کے لیے بخشش کی دعا مانگی، اور اس میں اہم نکتہ یہ ہے کہ اگر اتنی فضیلت والی رات تھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 15 شعبان کی رات کو قبرستان میں صرف ایک مرتبہ ہی گئے ہیں، حالانکہ اس سال کے بعد اور بھی زندگی میں 15 شعبان کی راتیں آئی ہیں اور کسی سے ذکر بھی نہیں کیا، اور نہ صحابہ کرام نے اس سنت پر عمل کیا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ پسندیدہ عمل وہ ہے اگرچہ تھوڑا ہو مگر مسلسل ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے آج کل اسے ایک طرح کا فنکشن بنا لیا ہے جس میں عبادت کم اور ملنا جلنا، آپس میں بحث و مباحثہ وغیرہ زیادہ ہوتا ہے، اور طرح طرح کے کھانے وغیرہ، اور بعض کم سمجھدار لوگ تو اسے عید تک بھی کہتے ہیں، حالانکہ مسلمانوں کی صرف 2 عیدیں ہیں۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیں۔ آپ ماشاءاللہ باشعور ہیں، اور جس کام کا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم نہیں دیا اور نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، وہ کام ہمارے لیے کیسے حجت بن سکتا ہے؟ ہمارا کام تو صرف اور صرف اچھے طریقے سے بیان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو حق بات احسن طریقے سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔